اور ہماری عقیدتیں ہیں سید مودودی صاحب کے ساتھ، اور جو بندہ فکر اور دانش کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ان کی یقیناً رابطے اور محبتیں سید مودودی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان کے حوالے سے بات کی ہے کہ شیخ مودودی کی فکر با صفا کا جانشین۔ سنیں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پنڈت زیادہ کہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو اللہ کے نبی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو پنڈت زیادہ کہے، آپ اس کی فکر کو فکر با صفا کہتے ہیں، تو تف ہے آپ کی ایسی گفتگو پر اور آپ کے نظریے پر۔ مودودی نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو جو کہا ہے وہ بھی کوئی کام نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ عز و جل سے عرض کی تھی کہ مولا میرا بیٹا غرق ہو گیا ہے، تو یہ جاہلیت کا جذبہ تھا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں جاہلیت کا جذبہ، اس نے وہ کوئی پابندی نہیں دیکھی خلافت و ملوکیت اس حوالے سے۔ شاہ جی کا شاہکار ہے کہ جو اسے صاف لگا ہے اس سے اس نے انحراف نہیں کیا۔ اسی خلافت و ملوکیت میں انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ بھی حملے کیے ہیں۔ صفحہ نمبر 116 پر مودودی نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ حملہ کیا ہے اور کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی غلط تھی، اور غلط کام غلط ہی ہوتا ہے چاہے جو بھی کرے۔ یہی خلافت و ملوکیت، اس کے صفحہ نمبر 149 پہ یہی مودودی کہتا ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے زمانہ خلافت میں ایک یہی کام ہے جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ نوید الحسن شاہ صاحب بھی اپنے ماموں کی طرف سے بولے یا ان سے رجوع کروائیں، یا پھر یہ شمع شاہ خود بولے اور خود رجوع کرے، ورنہ اگر دفاع کر سکتا ہے ان عبارات کا تو مقابلے میں آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین حضرات، اہل سنت اہل جنت کے گلستان میں ایسے الو گھسائے ہیں جنہوں نے گلستان اہل سنت کو برباد کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ روافض ایسا گندا مذہب ہے جس نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بک بک کرنا اپنی عبادت سمجھا ہوا ہے، اور کچھ نام نہاد سنی اہل سنت کا لیبل لگا کر ان کے افکار کو یہاں پر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی خطرناک ہیں۔ اسی طرح دوسری جانب خوارج کے چرنوں میں چرنے والے لوگ، خوارج کی سوچ اور فکر کو لے کر اہل سنت میں اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے کے لیے جو کوشاں ہیں وہ بھی بڑے خطرناک ہیں لوگ۔ لیکن ایسے بندے جو بیک وقت ایک طرف تو وہ روافض کے ساتھ پگڑیاں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، روافض سے دستار فضیلت لے رہے ہوتے ہیں، روافض کے ساتھ یاریاں بڑھا رہے ہوتے ہیں، تو دوسرے ہی لمحے وہ خوارج کے ساتھ بھی اپنی محبتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں اور خوارج کی بھی مدح سرائی کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ بندے دگنے خطرناک ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس کی فکر کو کہاں پر پروموٹ کر دیں، یا اہل سنت میں خوارج کے بیچ بو دیں یا روافض کے بیچ بو دیں۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے جس کو پیر شمس الرحمن مشہدی کہا جاتا ہے۔ یہ شمع شاہ صاحب جو ہیں یہ بکھی شریف کے سجادہ نشین پیر نوید الحسن شاہ صاحب کے ماموں جان ہیں۔ ان کا انداز تبلیغ اور ان کے رہن سہن کا طریقہ کار یہ ہے، خود کو یہ اکیلے کو سنی سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جو میری فکر ہے وہی سنیت ہے، اس کے علاوہ سنیت دنیا میں ہے ہی نہیں۔ لیکن ادھر دیکھو تو روافض کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں، روافض سے جفیاں ڈال رہے ہیں اور ان سے دستار فضیلت کروا رہے ہیں۔ دوسری نگاہ سے دیکھو تو یہ خوارج کی مدح سرائی کرتے نظر آتے ہیں۔ میں حال ہی میں ان کے سامنے آنے والے کلپ پر تھوڑی سی گزارشات عرض کروں گا کہ سراج الحق کے ساتھ بیٹھ کر اس نے سراج الحق کی مدح سرائی میں ایک ربائی لکھی اور پھر مودودی کی تعریف کی۔ اور ہماری عقیدتیں ہیں سید مودودی صاحب کے ساتھ، اور جو بندہ فکر اور دانش کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ان کی یقیناً رابطے اور محبتیں سید مودودی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان کے حوالے سے بات کی ہے کہ شیخ مودودی کی فکر با صفا کا جانشین۔ شیخ مودودی کی فکر، ویسے میں فکر صوفیاء بھی کہنا چاہتا تھا کہ دیکھنے میں انہیں آپ ایک مفکر کے طور پہ، ایک بہت بڑے عالم کے طور پہ دیکھتے ہو، لیکن سچ معنی میں وہ اندر اور باہر کا صوفی انسان تھا۔ صوفی صفا سے ہے، ستھرا انسان جس میں ملاوٹ نہ آئے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے صوف صرف پہنا ہو، اصلی صوفی وہ ہے جو اندر سے بھی ستھرا ہو باہر سے بھی ستھرا ہو۔ ایک خاص مسلک کی چھاپ لگنے کے باوجود اس نے جہاں صفائی دیکھی ہے وہ بول پڑا ہے۔ اس نے وہ کوئی پابندی نہیں دیکھی خلافت و ملوکیت اس حوالے سے۔ شاہ جی کا شاہکار ہے کہ جو اسے صاف لگا ہے اس سے اس نے انحراف نہیں کیا۔ تو فکر با صفا کہہ لیں یا فکر صوفیاء کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے کہ شیخ مودودی کی فکر با صفا کا جانشین
مشہدی ہے ایک سچا رہنما لالا سراج۔ اہل علم جانتے ہیں کہ مودودی مردودی بندہ تھا، اس کے عقائد و نظریات میں کتنا بگاڑ ہے اور وہ خود کتنا بڑا گمراہ بلکہ گمراہ کن تھا، اس کی تحریرات میں سب کچھ آیا ہے۔ شاہ صاحب آپ مودودی کی تعریف کرتے رہے، یہ آپ کی جہالت ہے۔ آپ ہمیشہ اہل سنت کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی سیدھا اور کبھی کوئی نہ کوئی درمیان میں بات رکھ کے۔ سراج الحق کی مدح سرائی کرتے ہوئے جہاں پر مودودی کی تعریف کی ہے تو یہ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ مودودی نے اللہ عز و جل کی ذات اقدس سے لے کے اولیاء اعظام تک کسی بھی ہستی کو معاف نہیں کیا، آپ نے اس کی فکر کو باصفا کہا ہے۔ سراج الحق کی مدح سرائی کرتے ہوئے آپ نے کہا ہے کہ شیخ مودودی کی فکر باصفا کا جانشین، مودودی کی فکر کو باصفا کہا آپ نے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مودودی کی فکر ہے کیا، جس کو آپ نے بڑی آسانی سے باصفا کہہ دیا، اور میں بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں پیر نوید الحسن شاہ صاحب کی بارگاہ میں بھی عرض کروں گا کہ آپ کے سارے فتوے اور آپ کی ساری مشینری اور آپ کے سارے چاہنے والے دن رات حضور مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی مدہ ذلہ العالی آپ کی ذات پر بھونکنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ کبھی ادھر بھی نظر کیا آپ نے؟ آپ کی تبلیغ کا زاویہ فقط ہم ہی رہ گئے ہیں، آپ کے ماموں جان نہیں ہے؟ کیا آپ کی شریعت کوئی انوکھی شریعت ہے کہ جس میں مجرم ٹھہرے تو فقط ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے؟ اور بالخصوص آپ کی شریعت کا رخ آپ کے ماموں کی طرف کیوں نہیں ہوتا؟ جس مودودی کو آپ کے ماموں جان فکر باصفا والا کہہ رہے ہیں اور حقیقی صوفی کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہا ہے جو بھی علم و حکمت سے شغف رکھتا ہے وہ مودودی کی شان کا معترف ہے اور وہ ان کی عظمت کو جانتا ہے، تو یہ تعریفات جو کر رہے ہیں آپ دیکھیں مودودی کا عقیدہ کیا ہے۔ مودودی صاحب اپنی کتاب تجدید و احیاء الدین میں ابن تیمیہ کو مجدد لکھ کے آیا ہے، وہ لکھتا ہے کہ یہ مجدد ہے۔ اب آپ بتائیں کہ افکار ابن تیمیہ وہ اہل سنت کے لیے زہر قاتل نہیں ہے؟ اس نے صوفیاء پر بمب نہیں گرائے، اس نے تصوف کو شرک کی دہلیز تک نہیں پہنچایا۔ تو جس ابن تیمیہ کو مودودی نے مجدد کہا، اس مودودی کو آپ کے ماموں جان صوفی باصفا کہہ رہے ہیں، تو کیا شمس الرحمن مشدی صاحب یہ مودودی کے افکار کے قائل ہیں؟ پھر اگر مودودی کے افکار کے قائل ہیں اور انہوں نے وہاں پہ تعریف کر کے ثابت کر دیا یہ واقعی ہیں، تو اپنے ماموں جان کی ذرا خبر لیں۔ انہوں نے جس مودودی کی تعریف کی ہے وہ ابن تیمیہ کو مجدد کہتا ہے، اور یہ پورا ایک ٹاپک ہے اور پوری ایک تحقیق ہے کہ ابن تیمیہ نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ نمبر 2، اسماعیل دہلوی قتیل، جس کی وجہ سے بر صغیر میں اتنا بڑا فتنہ پیدا ہوا، جس کے رد میں امتناع نظیر لکھی گئی، وہ اسماعیل دہلوی جس کے رد میں پیر سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری اطیب البیان لکھی، اس اسماعیل دہلوی کو بھی مودودی نے مجدد لکھا ہے، اور آپ کے ماموں جان اسی مودودی کو صوفی باصفا کہہ رہے ہیں، اس کے افکار کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، اس کی بڑی شانیں بیان کر رہے ہیں، تو کیا آپ کے ماموں جان پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا؟ اور شمس مشدی صاحب آپ بھی ذرا غور کریں، آپ کی جہالت کا یہ انداز ہے اور یہ عالم ہے کہ آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے اہل سنت پر بمب گرائے، جنہوں نے اہل سنت کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کی، اور جنہوں نے دن رات مسلمانوں کو کفر شرک کے فتوے لگا کر لتاڑا ہے، آپ ان کی مدح سرائی کرتے نظر آتے ہیں۔ اب آپ کو کوئی شریعت کا لحاظ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں مودودی کے افکار کیا ہیں۔ آئیں ذرا ہم آپ کو جھلک دکھلاتے ہیں کہ مودودی کیا چیز تھا جس کو آپ نے فکر باصفا کہہ کے اور بڑی ہی پاکیزگی شان بیان کر کے بڑے اچھے طریقے سے اس کو پاکیزگی کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے نا۔ سنیں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پنڈت زیادہ کہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو اللہ کے نبی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو پنڈت زیادہ کہے، آپ اس کی فکر کو فکر باصفا کہتے ہیں، تو تف ہے آپ کی ایسی گفتگو پر اور آپ کے نظریے پر۔ اور پھر نوید الحسن شاہ صاحب ذرا ماموں جی کی طرف نظر کریں، ان پر بھی کوئی فتویٰ صادر کریں، ان کو بھی رجوع کروائیں۔ بات یہاں تک نہیں ٹھہرتی، مودودی نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو جو کہا ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ عز و جل سے عرض کی تھی کہ مولا میرا بیٹا غرق ہو گیا ہے، تو یہ جاہلیت کا جذبہ تھا، اللہ کے نبی کے بارے میں جاہلیت کا جذبہ رکھنے والا کہنا، بتائیں اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ اور شمس صاحب آپ بھی دیکھیں، اور نوید شاہ صاحب آپ بھی اپنے ماموں جان کو سمجھائیں، اور جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں ماننے والے ہیں وہ سب اس پہ غور کریں کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو جاہلیت کا جذبہ رکھنے والا کہنا کیسا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پنڈت زادہ کہنا کیسا۔ ایمان کی رتی ہوئی نا ذرا سی بھی،
ذرا سی بھی غیرت اسلامی ہوئی تو آپ کو توبہ نصیب ہوگی، توبہ کریں گے۔ مودودی کے افکار کو باصفا کہہ کر، مودودی کی تعریف کر کے آپ نے پتہ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ کل کو اگر مناظرین اہل سنت ان خارجیوں کے ساتھ مودودیت کے ساتھ بیٹھ کر مناظرہ کرتے ہیں، اگر مودودیت کا وہاں پہ رد کیا جاتا ہے اور اس کی گمراہ کن عبارات اور اس کی یہ گستاخانہ عبارات سامنے رکھی جاتی ہیں، وہ تو آگے سے آپ کی ویڈیو کلپ یوں ہمارے سامنے رکھیں گے نا، کہیں گے دیکھیں یہ سنی ہے نا، اہل سنت کے نام لیتا ہے نا، یہ تو اس کی فکر کو فکر باصفا کہہ رہا ہے۔ لیکن ہم آج ہی بتا دیتے ہیں، اگر مودودیت کی ذریت میں دم خم ہو اور وہ مودودیت کی دفاع کے لیے ہمارے سامنے آئے تو ہم آج ہی بتا دیتے ہیں کہ اس طرح کی فکر رکھنے والا بندہ قطعاً سنی نہیں ہو سکتا، وہ چاہے شمع شاہ ہو یا کوئی اور ہو، مودودیت کو قطعاً قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مودودیت کی تعریف کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، وہ کتنا ہی بڑا اہل سنت کا ٹھیکیدار کیوں نہ بنتا ہو۔ کہ شمس الرحمن مشدی صاحب نے وہاں پر بیٹھے جس کتاب کو پروموٹ کیا اور کہا کہ خلافت و ملوکیت یہ شاہ صاحب کا شاہکار ہے، اس نے وہ کوئی پابندی نہیں دیکھی خلافت و ملوکیت اس حوالے سے شاہ جی کا شاہکار ہے کہ جو اسے صاف لگا ہے اس سے اس نے انحراف نہیں کیا۔ شمس الرحمن مشدی صاحب آپ نے وہ پڑھی بھی ہے یا نہیں؟ نوید الحسن شاہ صاحب اپنے ماموں کو وہ کتاب آپ نے پڑھائی ہے یا نہیں؟ جس کتاب کو مودودی کی شاہکار کہہ کر انہوں نے مدح سرائی کی ہے، اس شاہکار کے اندر پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اس کو شاہکار کیوں کہا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ مودودی نے خلافت و ملوکیت کے اندر حضرت سیدنا کاتب الوحی خال الامہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی ہرزہ سرائی کی ہے، بڑی بک بک کی ہے۔ خلافت و ملوکیت کے اندر مودودی نے کتنے ہی صفحات حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے سیاہ کر دیے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے لکھے ہیں۔ اسی چیز کو پیش نظر رکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت و ملوکیت یہ مودودی کا شاہکار ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے اس کا مطالعہ نہیں کیا، آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ جس خلافت و ملوکیت میں مودودی نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر حملے کیے ہیں، اسی خلافت و ملوکیت میں انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات پہ بھی حملے کیے ہیں۔ صفحہ نمبر 116 پر مودودی نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات پہ حملہ کیا ہے اور کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پالیسی غلط تھی اور غلط کام غلط ہی ہوتا ہے چاہے جو بھی کرے۔ تو جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غلط پالیسی رکھنے والا، غلط کام کرنے والا کہہ رہا ہے، اس کی فکر کو آپ فکر باصفا کہتے ہیں؟ آپ بتائیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیز غلط تھیں؟ کیا وہ غلط کام کرتے رہے ہیں؟ شمع شاہ صاحب آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے، اگر جواب نہیں بن پڑتا تو سب کے سامنے آ کے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ آپ نے کس بدبخت بندے کی تعریف کر کے وہ بدبختی اپنے اوپر لے لی ہے؟ اور نوید الحسن شاہ صاحب آپ کی ساری مشینری حضور مفکر اسلام کنز العلماء کے خلاف چل رہی ہے، تو تھوڑا سا رخ ادھر بھی کیجئے۔ آپ کا تو انداز ہی ہمیں سمجھ نہیں آتا، آپ کو اپنے گھر کا شتیر نظر نہیں آتا، دور کا تنکا نظر آ جاتا ہے۔ آپ کے اپنے ماموں اہل اسلام پر، اہل سنت پر اتنے بڑے ظلم ڈھائیں، اتنے بڑے بم گرائیں، آپ کو جوں تک نہیں رینگتی، اور ہم افکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کرتے ہوئے کچھ کہہ جائیں تو آپ اوپر سے نیچے تک آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ اسی مودودی نے حد تو یہ کی کہ آپ تو کہتے ہیں نا ہم ملنگے علی ہیں، ہم علی علی کرنے والے بندے ہیں، ہم علی کے چاہنے والے بندے ہیں، تو کیا پاسداری رکھی آپ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ کیا آپ نے ان کی عزت اور شان و رفت کا حیا کیا؟ یہی خلافت و ملوکیت، اس کے صفحہ نمبر 149 پہ یہی مودودی کہتا ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے زمانہ خلافت میں ایک یہی کام ہے جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے افعال کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، یہ مودودیت ہے، اور اسی مودودیت کو فکر باصفا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ تو جھوٹے نکلے، آپ تو محبت علی میں بھی کذاب نکلے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، یا آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں یا آپ کی جہالت ہے، جو کچھ بھی ہے آپ کو توبہ کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ مودودی ہے جس نے اسی کتاب جس کو آپ شاہکار کہہ رہے ہیں، وہی کتاب جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ مولا علی نے یہ کام غلط کیا ہے۔ تو آپ بتائیں لفظ غلط مولا علی کے لیے، لفظ غلط سیدنا عثمان غنی کے لیے کیا حکم لگائیں گے؟ یہ نوید الحسن شاہ صاحب بھی اپنے ماموں کی طرف سے بولیں یا ان سے رجوع کروائیں، یا پھر یہ شمع شاہ خود بولے اور خود رجوع کرے، ورنہ اگر دفاع کر سکتا ہے ان عبارات کا تو مقابلے میں آئے۔ اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شمس الرحمن مشدی صاحب کہہ رہے تھے کہ
مودودی حقیقی صوفی تھا، بڑا پکا صوفی تھا، اندر باہر کا صوفی تھا۔ اس صوفی نے صوفیاء پہ کتنے ظلم ڈھائے آپ کو پتہ ہے؟ نوید الحسن شاہ صاحب، جس مجدد پاک کے افکار آپ بیان کرتے ہیں اور درس مکتوبات شریف دیتے ہیں، اسی مجدد پاک کے بارے میں اسی مودودی نے پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ مجدد پاک کو تصوف کے لحاظ سے لوگوں کی بیماری کا اندازہ ہی نہیں تھا، جس بیماری سے بچانا چاہیے تھا مجدد پاک نے بچایا ہی نہیں ہے، جس چیز سے پرہیز کروانا چاہیے تھا مجدد پاک پرہیز کرا ہی نہیں سکے۔ اپنی کتاب تجدید و احیاء دین میں جا بجا اس نے مجدد پاک پہ حملے کیے ہیں، جس کی فکر کو آپ کے ماموں جان فکر باصفا کہہ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں، اگر آپ حقیقی مجددی ہیں، اگر آپ واقعی مکتوبات شریف کے قائل ہیں، تو پھر بتائیں جس مودودی نے مجدد پاک پر حملے کیے اور کہا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عوام کا مرض کیا اور اس کو دوا کیا دینی ہے، کس چیز سے پرہیز کروانا ہے، کس سے نہیں کروانا، یہ تو معاذ اللہ اس طرح کار گزرے ہیں، تو آپ بتائیں اس مودودی کا کیا حکم ہوگا؟ اور پھر اس مودودی کی مدح سرائی کرنے والے ماموں جان کا کیا حکم ہوگا؟ آپ پر یہ لازم ہے، اور شمس الرحمن مشدی صاحب آپ پر بھی یہ فرض ہے، آپ ان چیزوں کی وضاحت کریں گے، اور یہ صرف یوں سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہم نے چیزیں سامنے رکھی ہیں، اور جو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں مودودی کے حملے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم مستقل بیان آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آپ کو اب بھی دعوت دیتے ہیں توبہ کریں، یہ جو آپ نے کیا ہے اس سے توبہ کریں، علی الاعلان توبہ کریں، اور عوام سے معافی مانگیں، جتنی بھی آپ کے پیچھے چلنے والی عوام ہے ان کو سیدھے رستے کی طرف لائیں، اگر نہیں تو ہم آپ کو للکارتے ہیں، آئیں ہمارے سامنے بیٹھ کر مودودیت کا دفاع کر کے دکھائیں۔